ہمارے معزز مہمان جناب نثار احمد صاحب وہ تشریف لائے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف سنانے کی سعادت حاصل وہ قریب آئے گا، محفل میں قریب رہیں گے تو رحمتوں کا نزول ہوگا، کیونکہ آج عشرہ رحمت آخری ہے، آج رحمت کا عشرہ ختم ہونے والا ہے، آج مغرب سے عشرہ مغفرت شروع ہونے والا ہے۔ کون سا عشرہ مغفرت شروع ہونے والا ہے، رحمت کا عشرہ ختم ہو رہا ہے، تو شام تک ہمیں رحمت کا عشرہ یعنی عصر کی نماز یعنی مغرب کی نماز سے 20 منٹ پہلے تک رحمت کا عشرہ ہمیں مل سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دعا کرو کہ عشرہ رحمت جو ہم سے گزر رہا ہے کل قیامت کے دن عشرہ رحمت ہمارے حق میں یعنی مغفرت کی دعا کرے، اور عشرہ مغفرت جو ہمیں ملا ہے شکر مناؤ کہ 10 دن ہماری زندگی کے بہترین گزرے ہیں، آنے والے 20 دن بھی سلامت کے ساتھ گزر جائیں۔ تو قریب آ جائیں، ٹیکانے کی مت بیٹھو، اس قریب آ جائیں، ایک مرتبہ آواز میں درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی
جز اس کے ہے حسرت اس دل سے مٹا جانا جز اس کے ہر ایک حسرت اس دل سے مٹا جانا دنیا سے احمد سے سینے کو سجا جانا داخل میں احمد سے سینے کو سجا مجھ کو بھی محمد دیوانہ بنا جانا سبحان اللہ بڑے ہی پیارے انداز میں عشق رسول میں ڈول کر نثار بھائی نعت شریف سنا رہے تھے. ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ سرکار کا وہ چہرہ ہمارے سامنے ہے اور ان کی محبت میں ہم گم ہو چکے ہیں. ایک محبت ایسی بھی ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتی اور وہ محبت ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہر محبت ایک وقت پر ختم ہو جاتی ہے. میاں بیوی کی محبت جب تک زندہ ہے جب یہ چلیں گے تو محبت ختم. اولاد کی محبت اپنے دل میں رہتی مگر جب دنیا سے انسان چلا گیا باپ چلا گیا تو باپ کے ساتھ اولاد کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. اب رہی بات باپ کی محبت میں کچھ دن اولاد روتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ محبت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ساری رشتے ساری ناطے جو ہے نا ایک حد تک ختم ہو جاتے ہیں مگر ایک رشتہ ایسا ہے جس رشتے کو اللہ رب العالمین نے کہا اس رشتے کو قائم رکھو گے تو تم دنیا بھی عافیت اور سلامتی کے ساتھ رہو گے بعد مرنے کی خبر بھی عافیت. سبحان اللہ. اور وہ محبت ہے محبت رسول. سبحان اللہ. محبت رسول دنیا کی سب سے بھاری وزندار بھی ہے. سب دولتوں سے بہتر دولت سب محبتوں سے بہترین محبت محبت رسول ہے. آج ہمیں وہی کرنا نہیں آتا. اسی محبت کو ہم پیچھے ڈال کر کے ہم یہ فانی دنیا سے محبت کرنے لگے. کوئی دنیا والوں کو راضی کرنے میں لگا ہے, کوئی اپنی بیوی کو راضی کرنے میں لگا ہے, کوئی اپنے بچوں کو راضی کرنے میں لگا ہے, کوئی اپنے مالک کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے. الگ الگ طریقے سے لوگ جو ہے کسی نہ کسی کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. مگر یہ جو راضی کرتے کرتے تم کسی کو ناراض تو نہیں کرتے. دنیا میں کسی کو راضی کرنے کے لیے, بیوی کو راضی کرنے کے لیے یا اپنی اولاد کو راضی کرنے کے لیے اپنے یہاں جہاں کام کرتے ہو تو اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے تم اس آقا کو بھول چکے ہو جو آقا
ہمیں بعد مرنے کی قبر میں ساتھ دینے والا ہے، وہ آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آقا سے محبت کرو۔ ارے ہم کس دنیا کے پیچھے پڑے، دنیا کو راضی کرتے کرتے ایک دن ہم چلے جائیں گے، باقی مرنے کے بعد وہ جس کو راضی کرنا تھا دنیا میں درود و سلام پڑھ کر نعت مصطفیٰ گنگنا کر، جیسی بڑی پیارے انداز میں نعت شریف سنائی ہماری نثار بھائی نے، وہ محبت رسول ہے۔ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، کتنی بڑی اور پیاری بات ہے۔ کبھی ایسی بھی نیند سونے کی عادت ڈالو کہ جس رات میں سو جاؤں تو حضور کا دیدار ہو جائے۔ کبھی ایسی بھی نیند، یعنی اللہ سے دعا کرو، درود و سلام پڑھو۔ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اگر کوئی مجھے خواب میں دیکھنا چاہتا ہے مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا، رات میں سونے سے پہلے پاکیزہ لباس پہنو، خوشبو لگاؤ، پاکیزہ بستر پر سو کو آپ جو ہے میرے دیدار کی تمنا کیے سوتے رہو، انشاءاللہ میں اپنا دیدار کرا سکتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضور کو خواب میں دیکھتا ہے، حضور وہی کو دیکھتا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھ سکتا۔ آقا فرماتے ہیں جو میرا عاشق ہوتا ہے وہ میرا دیدار کر ہی لیتا ہے۔ مرنے سے پہلے دیدار کرنا یہ کتنی خوش بختی کی علامت ہے، کتنی خوش بختی کی علامت ہے۔ لہذا جو نام پڑھتے ہیں کبھی نہ کبھی انشاءاللہ دیدار ہو ہی جائے۔ نعت پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اب ایک نثار بھائی نعت پڑھے، کیوں ہم لوگ نعت نہیں پڑھ سکتے؟ ایک شوق پیدا نہیں کر سکتی نثار بھائی کو دیکھ کر بھائی کتنے انداز میں بہترین انداز میں نعت پڑھے۔ اللہ کی دین سب کو ہوتی ہے، اگرچہ کہ اللہ سے مانگو گے تو سب کچھ دیتا ہے۔ ہم مانگنا نہیں چاہتے، لینا نہیں چاہتے، تو کیا کریں؟ لہذا نعت پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس امتی کو چاہتے ہیں نا اسے نعت پڑھنے کی سعادت بخشتے بھی ہیں، اور کل قبر میں اٹھا کر بٹھا کر کہتے ہیں کہ پڑھ مجھ پر نعت، اور قبر میں بھی سرکار کہیں گے بڑی پیارے انداز سے مجھ پر نعت گنگنایا کرتا تھا، آج اٹھ میرا دیدار بھی کر لے، میں سامنے ہوں، پڑھ نعت مصطفیٰ، کتنا مزہ ہوگا۔ آج نثار بھائی نعت پڑھیں تو سامعین کے سامنے نعت پڑھیں، کریے ایک مقام ایسا بھی ہوگا، ایک منظر ایسا بھی ہوگا، نثار بھائی سے کہا جائے گا کہ اے عاشق رسول، مجھ پر جس طرح دنیا میں نعت گنگنایا کرتا تھا، اٹھ آج قبر میں سے اٹھ کر کے بیٹھ جا اور میں نعت مصطفیٰ سناتا ہوں۔ وہ انشاءاللہ اگر امید رکھو گے نا، امید اچھی نیتیں اچھی تمنا رکھو گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی۔ نعت پڑھنے کی عادت ڈالو، کسی کو نہیں آتی تو ہمارے مقبول بھائی 10 دن ہمارے مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہوئے، ان سے کچھ فائدہ حاصل کرو، کیونکہ نعت پڑھنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں، مگر جس کو سرکار چاہتے ہیں نا اس کو نعت پڑھنے کی سعادت بخشتے ہیں، اور سرکار جس کو چاہے ایسا ہم بن کر دکھانا چاہیے نا، صرف آئے سنتے چلیں گے۔ بھائی نعت سننا، قرآن پڑھنا، قرآن سننا دونوں برابر ہے۔ اس طرح نعت سننا یہ بھی ثواب ہے، اسی طرح قرآن کا سننا بھی ثواب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن میری شان میں نازل ہوا، میری شان میں پورا قرآن نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو آقا علیہ السلام کی شان میں نازل فرمایا۔ اگر ان کی شان میں ہم نعت مصطفیٰ پڑھیں گے، محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہم نعت کی شکل میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی شکل میں قرآن سناتے ہیں۔ دراصل جو ہے قرآن کا سننا بھی ثواب ہے، نعت کا سننا بھی ثواب ہے۔ روزانہ آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ مزہ ہے، بیٹھیں گے نا حضرات، بغیر بولے کے بیٹھ جانا۔ کام ہمارے 11 مہینے کام رہتے ہیں، اس مہینے میں کچھ نیکیاں کما لیں گے۔ زندگی کا کیا بھروسہ، آج ہے زندگی کل ختم ہو جائے گی۔ کل ہمارے مقبول بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ نماز تراویح 20 رکعت پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں، تو
20 رکعت کس نے پڑھی اور 8 رکعت کس نے پڑھی. ایک سوال کیا تھا. روزانہ ایک سوال اگر کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ سوال کے جواب بھی آپ کو ملتے رہیں گے اور اس سے کیا ہمارا مائنڈ فریش ہوتا رہے گا. لیکن مائنڈ فریش ہوتا رہے گا. ہر عالم سے سوال کریں گے تو عالم کے علم بھی اضافہ ہوتا رہے گا اور وہ علم تمہیں ملتا رہے گا. کوئی پوچھتے نہیں تو بتاتے بھی. تو اس لیے بہتر یہ ہے چاہے چھوٹا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو پوچھتے رہنا چاہیے. بڑا غلطی ہوگی, بڑا نماز میں غلطی ہوگی, یہ نماز پڑھی کس لیے. ادھر اصل جو ہے ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں. کتنے رکعت پڑھتے ہیں؟ 20 رکعت پڑھتے ہیں. تو 20 رکعت پڑھنا کیا ہے دراصل یہ پیارے آقا علیہ السلام کا فرمانی ذی شان ہے کہ سنت سے جو محبت کرتا ہے اس کو 300 شہیدوں کا درجہ حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. لہٰذا ہم جو ہے نمازی تراویح پڑھتے ہیں, ہم 20 رکعت پڑھتے ہیں. تو یہ 20 رکعت کے متعلق ایک مستقل رسالہ لکھ چکے ہیں جس کا نام ہے یعنی انعامات مصباحی اور نمازی تراویح, جو کہ اس میں اختلاف ہے. جس کو خیال ہے کہ ساری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر اتفاق ہے کہ تراویح 8 رکعت ہاں اکثر مسلمان 20 پڑھتے ہیں. بعض مسلمان 40, البتہ غیر مقلدین وہابی فرقہ جیسے نماز گرا محض نفس پر بوجھ سمجھ کر تراویح سے 8 رکعت پڑھ کر سو جاتے ہیں. کچھ روایتوں کا بہانہ بناتے ہیں. اس لیے ہم اس مسئلے کو 2 فصلوں میں بیان کرتے ہیں. پہلی فصل میں 20 رکعت تراویح دلائل, دوسری فصل میں وہابیوں کے اعتراضات جوابات رد پر تعالیٰ یعنی کی طرف سے 20 رکعت تراویح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ ہے. سبحان اللہ. سنت صحابہ ہے. اور عامۃ المسلمین 8 رکعت تراویح خلاف سنت ہے, یعنی سنت کے خلاف 8 رکعت پڑھنا سنت کے خلاف ہے. اور 20 رکعت پڑھنا کیا ہے, یہ سنت رسول اور سنت صحابہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, مان علی اصحابی کنجم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتباع ہم کرتے ہیں, آپ کے بعد ہم کس کی اتباع کریں, آپ کے بعد ہم کس کی اتباع کریں. تو آقا علیہ السلام نے کہا میرے بعد مان علی اصحابی کنجم, میرے بعد میرے صحابہ کی اتباع کریں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد میرے صحابہ کی اتباع کرو. تو پتہ چلا کہ صحابہ کی اتباع کرنا بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں 20 رکعت پڑھتے تھے. وتر کے علاوہ یہ زیادہ تب انہیں فرمایا کہ بغیر جماعت کی تراویح پڑھتے تھے, جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے بلکہ بغیر جماعت کے پڑھتے تھے. ان حدیث سے معلوم ہوا کہ خود صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. جن روایتوں میں آیا کہ آپ نے صرف 3 دن تراویح پڑھی. آپ نے کتنے دن پڑھی حضور نے؟ 3 دن تراویح پڑھی. وہاں با جماعت پڑھنا مراد ہے, یعنی بغیر جماعت تو ہمت یعنی رکھنے والے پڑھتے تھے. جماعت سے صرف 3 دن پڑھے اور لہٰذا ان حدیث سے معلوم ہوا کہ تراویح سنت موقدہ اعلان حضور نے ہمیشہ پڑھے اور لوگوں کو رغبت بھی دیے. امام مالک نے حضرت یزید ابن رومان سے روایت ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رمضان میں لوگ 23 رکعتیں پڑھا کرتے تراویح. کتنے؟ 23 رکعت. 23 بولے تو یعنی وتر کی 3 رکعت ملا کر کے 23 رکعت 43. اس سے معلوم 2 مسئلے معلوم ہے. ایک کہ تراویح 20 رکعت میں, دوسرا ایک کہ وتر 3 رکعت. اس لیے کل ملا کر کے 23 رکعتیں ہوئی. لہذا ہم صحابہ اکرام اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یعنی 20 رکعت اور وتر کے 3 رکعت پڑھتے تھے. تو اسی کو ہم یعنی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ تم لوگوں کو یعنی تراویح کی نماز پڑھاؤ، کیونکہ لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور قرآن کریم اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے، بہتر یہ ہے کہ تم ان پر قرآن پڑھا کر سنایا کرو رات میں۔ تو آپ نے یعنی اے امیر المومنین یہ وہ کام ہے جو اس سے پہلے نہ تھا، آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں لیکن یہ اچھا کام ہے۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 20 رکعتیں پڑھا کر بتائی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ عہد فاروقی سے پہلے مسلمانوں میں تراویح جاری تھی مگر جماعت نہیں تھی، تو اہتمام سے ہمیشہ تراویح کا رواج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہوا۔ اصل تراویح سنت رسول اللہ ہے اور جماعت اہتمام ہمیشہ کی سنت فاروقی ہے۔ جماعت سے پڑھنا کیا ہے؟ یہ سنت فاروقی ہے۔ دوسرا یہ کہ 20 رکعت تراویح پر تمام صحابہ کا اجماع ہوا، کیونکہ حضرت ابی ابن کعب نے تمام صحابہ کو 20 رکعت پڑھائی اور صحابہ اکرام نے پڑھی، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ تیسرا یہ کہ بدعت حسنہ اچھی چیز ہے۔ بدعت کے معنی دین میں کوئی نئی بات نہیں، حسنہ کے معنی اچھی بات، بدعت حسنہ۔ تو بدعت حسنہ اچھی چیز ہے۔ حضرت ابی ابن کعب نے عرض کیا حضور تراویح کی باقاعدہ جماعت اہتمام سے بدعت ہے، اس سے پہلے نہ ہوئی۔ فاروق اعظم نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، واقعی یہ بدعت ہے مگر اچھی بدعت ہے، اچھی بدعت ہے۔ چوتھا یہ کہ جو کام حضور کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت ہے۔ اگر عہد صحابہ میں رواج تھا تو تراویح کی جماعت اگرچہ زمانہ فاروقی میں ہوئی تو مگر اسی بدعت حسنہ فرمایا گیا۔ پتہ چلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نماز تراویح 20 رکعت نے پڑھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رمضان شریف میں یعنی باقاعدہ آپ نے خالیوں کو بلا کر فرمایا کہ ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت پڑھاؤ نماز، لہذا حضرت علی نے وتر پڑھا، حضرت علی وتر پڑھاتے تھے اور باقی جو ہے 20 رکعت نماز جو ہے قرآن سنایا کرتے تھے۔ بیہقی شریف نے حضرت ابو الحسنہ سے روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں کو یعنی 20 رکعت تراویح پڑھائے۔ تو اس سے چند حدیثوں سے معلوم یہ ہوا 20 رکعت احادیث بہت سے ہیں، اگر شوق ہو تو ہماری لمحہ شوق ہو تو اس کو بخوبی انداز میں ادا کریں۔ تراویح 20 رکعت ہو یا نہ کہ 8، یہ کہ ایک دن رات میں 20 رکعت فرض واجب ہے، بلکہ رکعت 20 رکعت رمضان شریف میں یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ اور ماہ رمضان میں 20 تراویح پڑھی جائے، ان رکعت کی تکمیل بڑھانے کے لیے لہٰذا اس کو کوئی بھی 8 رکعت تراویح بالکل خلاف قیاس ہے۔ لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر آج تک یہاں تک کہ حرمین شریفین میں بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی مکہ شریف میں بھی اور مدینہ شریف میں بھی 20 رکعت پڑھتے ہیں، اور 27 شب کو قرآن ختم ہوتا ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے جو سنت رسول اور صحابہ اکرام علیہ رضوان نے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ہمیشہ قریباً ہمیں چاہیے کہ شوق سے نماز تراویح پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور نماز تراویح پڑھنے میں قرآن کا سننا نصیب ہوتا ہے اور قیام اللیل نماز میں کھڑے ہونا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور رحمت عشرہ جو کہ ہم سے بہت جلد پہنچ کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک تیرے پیارے حبیب کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔
اے اللہ پاک ہمیں صحت و عافیت عطا فرما، تندرستی عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔